اور ابا کے پاس روتے ہوئے کہتے تھے ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، رو رہے تھے۔ حسین پر دکھاوے کا رونا حرام ہے کہ لوگ ہمیں محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دے اور ہمارے مسلک کو قبول کر لے، یہ حرام ہے، لیکن محبت حسین میں آنسو آ جائے تو اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ غور فرمائیں، اہل سنت میں جو سچے سنی ہیں، ڈنڈی مارنے والے نہیں، ان کے قلم سے کیا نہیں کرا ہے؟ پارہائے صحف اور پھر گن چہائے قدس۔ اردو کے مصرع ہے نا، ذرا کوئی اس کی تشریح تو کرے۔ پارہائے صحف، گن چہائے قدس کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ یہ ہمارے نزدیک اہل بیت کا نظریہ ہے۔ ہم جس شان سے اہل بیت بیان کر سکتے ہیں، اہل سنت، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ اس شان سے بیان کر سکے۔ لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو بخار ہے، کہا کہ ذکر فاطمہ کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، ذکر علی کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نادان، رسول اللہ فرمائے ذکر علی عبادت ہے، کیا عبادت بھی رافضیت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کچھ لوگوں کو یہ ہے نعرہ حیدری لگے تو وہ ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ محفل میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا صحابہ نے ہمیں مسلک دیا، ہمارا مسلک 1857 کے بعد ہمیں انگریزوں کی میز سے نہیں ملا، ہمیں تو صفا کے چبوترے سے مسلک ملا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب مدینے میں منافقین کی کثرت ہوئی اور چہرے دیکھ کے پہچانے نہیں جاتے تھے تو ہم محفل میں فرق کرنے کے لیے کہ اپنا آ گیا کہ منافق آ گیا، محفل میں ذکر علی کرتے تھے۔ جو ذکر علی سن کر چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے کہ اپنا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ لیکن سنیو اور میری قوم کے جوانوں غور سے سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حب علی میں آپ کسی صحابی کی توہین کرنے لگے۔ حب علی وہ نہیں جس میں صحابی کی گستاخی پوشیدہ، حب علی تو صحابہ کا ادب سکھاتا۔ سچا حب علی وہی ہے جس میں صحابہ کا احترام ہے، جس میں صحابہ کی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار فلاں لوگ کیوں سینہ پیٹتے، ممبئی میں کون پیٹتا مجھے نہیں پتا، میں محرم میں کم آتا ہوں یہاں، ویسے 10 دن آتا بھی نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لوگ سینہ پیٹتے، میں نے کہا کیوں پیٹتے ہیں؟ کہا کیوں پیٹتے تو بتا سید۔ تو میں نے کہا جس دل میں ابو بکر و عمر نہیں ہے وہ تو سینہ پیٹنے ہی کے قابل ہے نا، جس میں ابو بکر عمر نہیں ہے پھر وہ تو پٹنے ہی کے قابل ہے۔ اور یاد رکھو کچھ لوگوں کو یہ بھی بھوت سوارا ہے کہ محرم کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا دادا کی خوشی مناؤ گے کہ ابا کی مناؤ گے؟ ارے نادان، لوگ کہتے ہیں کہ صرف 3 دن تک سو گئے، 3 دن کے بعد نہیں۔ میں نے کہا سیدہ خدیجہ کے وصال پر اور اپنے چچا کے وصال پر حضور علیہ السلام نے جو 1 سال تک کی عام الحسن بنایا، آخر وہ کون سی چیز تھی؟ امام زین العابدین پوری زندگی نہیں مسکرائے، وہ کون سی چیز تھی؟ لوگ کہتے تھے زین العابدین آپ روتے 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 صرف روتے ہیں، تو فرمایا کیوں نہ رو؟ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا، اس میں بھی شک تھا کہ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے، شک تھا۔ میں تو اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے 14 یوسف کھو کے آ رہا ہوں، اگر میں نہ صبح آؤں گا تو کون آ صبح ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ اہل سنت کا سچا مسلک ہے۔ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا سید اعلیٰ حضرت سے، شہدائے کربلا کی داستان سن کے اگر رونا نہ آئے تو امام اہل سنت کہتے پھر اس کو اپنے آپ پہ رونا چاہیے، اس کو اپنے آپ پہ رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت رلاتی ہے،
محبت رلاتی ہے، زبردستی کا رونا ہم نہیں روتے، یہی تو فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی زبردستی اور رونے میں فرق۔ میں نے کہا ایک رونا عبادت، توجہ، ایک رونا عبادت اور ایک رونا حرام۔ کہا کوئی دلیل؟ میں نے کہا قرآن۔ تو اس پہ بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو کہتے تبیان لکل شیء۔ لوگ مولا علی سے کہتے تھے علی تمہارے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے کیا؟ تم الگ بات کرتے ہو تھوڑا۔ تو مولا علی فرماتے نہیں، قرآن تو وہی ہے جو حضور نے دیا، سب کو ہمیں بھی دیا، لیکن اللہ نے ہمیں فہم زیادہ عطا کر دیا۔ جو جتنا گواز ہوگا وہ اتنا نکال کر لائے۔ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو ہمارے بزرگ کو لکھ چکے۔ کہا رونے پہ بھی قرآن ہے؟ میں نے کہا بالکل، سورہ یوسف اٹھا کے پڑھیں۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کرتا اتار لیا اور وہ بکری کے بچے کو ذبح کر کے خون میں بھگا کر کے لائے، اور ابا کے پاس روتے ہوئے اور کہتے تھے ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، رو رہے تھے۔ اس رونے کو قرآن نے مکاری کہا، بلکہ حضرت یعقوب ہنسے اس پر۔ تفسیر اٹھا کے پڑھیں ابن عباس کی، امام غزالی کی اٹھا کے پڑھیں۔ حضرت یعقوب ہنس رہے تھے، وہ رو رہے تھے، یہ ہنس رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رو کر مکاری کر رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی غم میں شریک ہیں، ہم نہیں تھے، ہے نا؟ اور حضرت یعقوب بھی روئے، توجہ ہے، یعقوب بھی روئے، بھائی بھی روئے، یعقوب بھی روئے۔ یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روئے۔ قرآن نے ان کے رونے کی توصیف کی اور ان کے رونے کی مذمت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبردستی کا رو رہے تھے اور یعقوب شہزادے کی محبت میں رو رہے تھے۔ تو پتہ چلا حسین پر دکھاوے کا رونا حرام ہے کہ لوگ ہمیں محبت اہل بیت کا سرٹیفکیٹ دے اور ہمارے مسلک کو قبول کر لے، یہ حرام ہے۔ لیکن محبت حسین میں آنسو آ جائے تو اسی کو تو عبادت کہتے ہیں۔ یہ فرق رافضیوں کے اور سنیوں کے رونے میں فرق یہ ہے۔